نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین آمین۔ عزیزان من، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآنک انٹلیکٹ حکمت قرآن کے پلیٹ فارم سے آج ایک نئے سلسلے کے ساتھ سانول عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ سلسلہ ہم نے آن لائن سوال و جواب کا رکھا ہے کہ آپ کے سوال اور ہمارے جواب یا آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو آپ کے تاثرات ہیں، ان کو اپنے ساتھ شامل کیا جائے۔ تو آپ دوستوں کی موجودگی کو اپنے کمنٹس کی صورت میں ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات آپ لکھ سکتے ہیں، اور پروگرام کے دورانیے کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالات کے اوپر گفتگو کر سکیں، اور اگر وقت کی قلت کی وجہ سے ہم ان پر بات نہیں کر سکتے تو دوسرے پروگرام میں ہم ان سوالات پر ضرور انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اس پروگرام کا مقصد، ان سوال و جواب کے سیشن کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ججمنٹل ویو پیش کرنا ہے یا اپنا کوئی سا بھی اپنی بات کسی کے اوپر تھوپنی ہے۔ یہ ایک سمپل ڈسکشن ہے، اور اس ڈسکشن میں ہم نے آپ احباب کو، اپنے ناظرین کرام کو، سوچنے والے احباب دوستوں کو شامل کرنا ہے۔ آپ سوالات کی صورت میں بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، ڈسکشن کی صورت میں کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس لکھیں اور ہم انہیں پروگرام میں شامل کریں گے، تاکہ علم کا دائرہ وسیع سے وسیع ہو اور بات مکالمہ اس کا جو ہے فضا ہموار ہو۔ اور میری آپ دوستوں سے، ناظرین سے گزارش ہے کہ سوالات کیجئے اور پروگرام میں شامل ہوں اپنے ڈسکشن کی صورت میں یا سوالات کی صورت میں۔ تو آج اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے، اور یہ انشاءاللہ ہم تسلسل سے پروگرام کرتے رہیں گے۔ تو آج ہمارے پروگرام میں جناب محمد دین جوہر صاحب ہیں۔ جناب محمد دین جوہر صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید سر۔ اور آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے، یعنی اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے۔ کچھ سوالات آئے ہیں میرے پاس جو دوستوں نے بھیجے ہیں، اور کچھ ابھی آ رہے ہیں۔ تو موضوع اسلام اور دانش حاضر کا چیلنج ہے آج کے ڈسکشن کا جو موضوع ہے۔ تو اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور کچھ سوالات آئے ہیں میرے پاس محمد دین جوہر صاحب۔ تو سر، میں پہلا سوال آپ کو پیش کروں گا کہ جو حافظ صدام صاحب کا ہے۔ جی، انہوں نے ایک بہت ہی بہترین سوال کیا ہے کہ جو عصر حاضر کی ضرورت کے بالکل عین مطابق ہے، کہ مغرب پر ہماری تنقید عموماً مغرب سے ہی مستعار شدہ ہوتی ہے۔ ہمارے روایتی علوم کا فرسودہ ہو چکے ہیں، یا ان سے کسی طور پر رس نچوڑا جا سکتا ہے؟ جی، وجود کی بحث میں کہاں موافقت یا مخاصمت ہے؟ تو قبلہ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیے۔ دوسرا یہ جناب حافظ صدام صاحب کا سوال ہے۔ دوسرا حصہ سوال کا کیا ہے؟ وجود کی بحث میں روایت و جدیدیت میں کہاں موافقت یا مخاصمت ہے؟ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر تو یہ دو سوال ہیں۔ وعلیکم السلام جوزف صاحب۔ بنیادی طور پر تو یہ دو سوال ہیں۔ پہلا سوال جو ہے
وہ یہ ہے کہ کیا مغرب کی کہ تفہیم مغرب جو ہے ہماری وہ بنیادی طور پر مغرب کے علوم سے مستعار ہے، اور دوسرا سوال انہوں نے وجود کے حوالے سے کیا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جناب حافظ صدام صاحب کا جو پہلا سوال ہے، پہلے میں اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ اس سیشن کا جیسا کہ آپ نے مقصد بیان فرمایا وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن میں ذاتی طور پر یہ پوزیشن نہیں لیتا کہ میں سوالوں کے جواب دینے کی استعداد رکھتا ہوں۔ میرا موقف یہ ہے کہ میں سوالوں میں انگیج ضرور ہو سکتا ہوں، دوستوں کے ساتھ ان سوالوں کو لے کر ہم چل سکتے ہیں، ایک مکالمے کی فضا میں ان سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی جو کوشش ہے وہ ایک طرح سے ایک فرض کفایہ کی حیثیت رکھتی ہے، اس کوشش میں شریک ہونا ہمارا مقصد ہے۔ اور میری یہ پوزیشن ہرگز نہیں ہے کہ میں کہ دوست احباب کچھ سوالات ریز کرے اور میں ان کا جواب دینے کی استعداد رکھتا ہوں۔ تو اس میں یہ ضرور ہے کہ کچھ سوالوں کے بارے میں ہو سکتا ہے میں نے پہلے سے کوئی موقف بنایا ہو، وہ دوستوں کی خدمت میں ضرور عرض کیا جا سکتا ہے، لیکن جو میرا مقصد ہے وہ دوستوں کو انگیج کرنا اور خود ان مباحث میں انگیج ہونا ہے جو ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور بطور مسلمان ہمیں جدید عہد میں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو پہلا سوال جو حافظ صدام صاحب کا ہے، اس سے میں متفق ہوں کہ مغرب کے بارے میں گزشتہ 200-300 سال سے مسلمانوں کی جو تنقید ہے اور یا تفہیم کا جو عمل ہے، اس کا جو بنیادی تناظر ہے وہ وہ مغرب ہی ہے، یعنی مغرب کی ہماری تفہیم جو ہے وہ مغرب سے مستعار علوم سے حاصل ہوئی ہے، اور میرے خیال میں وہ کوئی بہت دور تک ہمارے لیے مفید نہیں ہے، کیونکہ ہر تہذیب اپنے جو علمی روایت ہوتی ہے، اس کی داخلی علمی روایت ہوتی ہے، اس میں ایک جدلیات کا عنصر ضرور پایا جاتا ہے۔ وہ جو ایک جدلیاتی ایک عنصر ہر تہذیب کی داخلی علمی روایت میں موجود ہوتا ہے، اس میں کئی طرح کے مواقف جو ہے وہ بیک وقت سامنے لائے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بنیادی طور پر اس تہذیب کا جو اساسی تصورات ہوتے ہیں یا جو بنیادی ورڈ ویو ہوتا ہے، اگر یہ لفظ استعمال کیا جا سکے، تو ان کے بارے میں مختلف علمی پوزیشنوں کو ان میں سامنے لایا جاتا ہے یا آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ مسلمانوں نے مغرب کی جو بھی تفہیم ابھی تک حاصل کی ہے وہ مغرب ہی کے علوم سے مستعار ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ مفید نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر جیسے ہمارے اپنی داخلی تہذیبی روایت میں اشاعرہ اور معتزلہ کی ایک بہت زبردست علمی جدلیات جو ہے وہ موجود رہی ہے، وہ دونوں گروہ یا دونوں مکاتب فکر جو ہیں وہ علم کی جن سطحوں پر فائز تھے اس کا ہم آج تصور نہیں کر سکتے، اور جس نیک نیتی محنت اور جس تندہی سے اور جس ذہنی شدت کے ساتھ جس کمٹمنٹ کے ساتھ وہ مباحث میں شریک ہوئے، وہ آج مسلمانوں کے لیے قابل تصور نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے وہ ہماری داخلی تہذیبی یا علمی روایت کی ایک جدلیات تھی، اسی طرح سے موجودہ مغرب میں بھی داخلی طور پر بہت شدید جدلیات موجود رہی ہے، اور یہ ایک زندہ تہذیب کی علامت ہوتی ہے۔ زندہ تہذیب کی داخلی علمی روایت جدلیات کے اصول پر آگے بڑھتی ہے۔ تو مسلمانوں کی جو مغرب کی موجودہ تفہیم ہے وہ مغرب ہی کے جو داخلی جدلیاتی فکر ہے یا ان کی باہمی جدلیات ہے مختلف مکاتب فکر کی، وہاں سے پک اینڈ چوز والا معاملہ ہے۔ ہمارا تفہیم مغرب کا جو اپروچ ہے، اگر میں زیادہ سخت لفظ استعمال نہ کروں تو وہ اٹھائی گیروں کی طرح کا ہے، جیسے اٹھائی گیرہ جو ہے وہ نظر رکھتا ہے اور جہاں کسی دوسرے کی نظر دوسری طرف ہوتی ہے تو وہ چیز کو اٹھا کے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ تو مغرب کی ہماری جو تفہیم ہے یا جو مغرب کے بارے میں ہم نے مواقف بنائے ہیں وہ بنیادی طور پر ایک اٹھائی گیرہ ذہنیت سے پیدا ہوئے ہیں، اور ہم نے مغرب کی داخلی جدلیات سے بہت ساری
ایسی چیزوں کو اٹھایا ہے جن کے ما لہو و ما علیہ وغیرہ سے ہم واقف نہیں ہیں۔ تو اس کی ایک میں مثال عرض کر دیتا ہوں، جیسے پوسٹ کولونیل اسٹڈیز ہیں، جیسے ایڈورڈ سعید کی کتاب اورینٹلزم ہے۔ اورینٹلزم جو ہے وہ بنیادی طور پر مغرب کی علم کی جو داخلی روایت ہے، اس کی جو باہمی جدلیات ہے، اسی سے پیدا ہوئی ہے۔ اور اورینٹلزم جن بنیادی اقدار کو اپنا پوائنٹ آف ریفرنس بناتی ہے، وہ انلائٹنمنٹ کی اقدار ہیں۔ اگر ہم اورینٹلسٹ جو پروجیکٹ ہے، جو اورینٹلزم کا پرانا پروجیکٹ تھا اور اس پر ایڈورڈ سعید نے جو کریٹیک پیدا کی ہے، ان کی تہ میں جو بنیادی فریم آف ریفرنس ہے وہ انلائٹنمنٹ کی اقدار ہیں۔ وہ جو انلائٹنمنٹ کی بنیادی اقدار ہیں، اس میں سوال یہ ہے کہ اگر ہم رد استشراق اور رد استشراق جو دو بڑے مباحث ہیں، اس میں جو بنیادی پوزیشن یا پوائنٹ آف ریفرنس ہے وہ انلائٹنمنٹ ویلیوز ہیں، تو بطور مسلمان ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہم انلائٹنمنٹ کی ان اقدار کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ تو جب ہم تفہیم کو مستعار لیتے ہیں تو اس طرح کے سوالات جو ہے وہ فوراً پیدا ہو جاتے ہیں جن کا ہم جواب دینے کی استعداد نہیں رکھتے۔ تو میرا خیال ہے حافظ صدام صاحب نے بہت درست اس امر کی نشاندہی کی ہے کہ ہماری تفہیم مغرب یا مغرب پر ہماری تنقید جو ہے وہ مغرب کی داخلی علمی روایت سے پک اینڈ چوز پر مبنی ہے، اور اس کا بھی درست تناظر یا اس کی درست تفہیم ہمیں حاصل نہیں ہے۔ اب اس میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مغرب کو کیوں کر اس کی درست تفہیم جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ کیا مغرب کی تفہیم ضروری بھی ہے یا نہیں ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ سوال کہ مغرب کی تفہیم ضروری ہے یا نہیں، یہ سوال بہت زیادہ ضروری ہے، اور بطور مسلمان ہمیں اس کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مغرب نے جو تہذیب پیدا کی ہے وہ جدیدیت کی جن اقدار پر کھڑی ہے، وہ اسلام سے یا دینی ہدایت سے مکمل طور پر متغیر ہے۔ اور اگر ہم مغرب سے کوئی مکالمہ چاہتے ہیں، مغرب کے وہ جدید ادارے یا وہ جدید قوتیں جو ہماری زندگی کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہماری زندگی کو شیپ کر رہی ہیں، اگر ہم ان قوتوں کو درست طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس جدید تہذیب کا سامنا بھی کرنا ہوگا، اور وہ اس تہذیب کا سامنا ہم صرف اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب ہم اپنی تہذیب کے بنیادی تناظر میں کھڑے ہوں اور کوئی ایک جاندار علمی روایت ہماری معیت ہو۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم اسلامی تہذیب میں کھڑے ہو کر یعنی کسی بڑے تہذیبی تناظر کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے، اور نہ وہ موجود ہے اور نہ فراہم ہے، اور نہ ہماری تہذیب کی کوئی ایسی علمی روایت باقی رہ گئی ہے جس میں کھڑے ہو کر ہم مغرب کے علم کو دیکھ سکیں یا مغربی تہذیب کی تفہیم حاصل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اس لیے ہم بہت مشکل صورتحال سے دوچار ہیں۔ ہم جو فوری مسائل پیدا ہوتے ہیں اس پر ایک بے دلی سے اور بے دماغی سے تبصرہ کرنے اور ان پر اپنا ججمنٹ دینے اور ان پر اپنا موقف بنانے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی گزشتہ 200 سالہ 300 سالہ علمی روایت کو ذرا دیانتداری سے دیکھنے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم نے ہماری جو پرفارمنس ہے یا ہمارے جو ثمرات ہیں اس علمی روایت کے، وہ افسوسناک تو ہیں، وہ انتہائی شرمناک بھی ہیں، کیونکہ بطور مسلمان میں جس علمی روایت کا وارث ہوں وہ دنیا کی سب سے زیادہ رچ علمی روایت تھی، اور اتنی بڑی علمی روایت کا وارث ہوتے ہوئے بطور مسلمان میں نے جس نااہلی کا، جس بے حمیتی کا اور جس خود غرضی کا اور جس یعنی کہ نااہلی کا ثبوت دیا ہے، وہ اپنے آپ میں نہایت شرمناک ہے۔ حافظ صدام صاحب کا دوسرا سوال جو ہے وہ وجود کے حوالے سے ہے،
میری گزارش یہ ہے کہ جو علم میں مغرب کی جو روایت پر ہماری بنیادی تنقید ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے ارادتاً وجود کی بحث سے دستبردار ہو کر علم کو انسانی شعور میں مرکزیت دی ہے۔ اب اس کے پیچھے بہت گہرے تہذیبی محرکات کام کر رہے ہیں، ہمیں ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم جو وجود کی بحث ہے اس کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور اسے ہم اپنی جدید مسلمان معاشروں کا یا واٹ ایور از لیفٹ آف اسلامک سویلائزیشن اس کا بنیادی تناظر بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہم مغربی تفہیم کا ایک درست تناظر جو ہے وہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں اگر اجازت ہو تو وجود کے حوالے سے حافظ صدام صاحب نے جو سوال کیا ہے اس پر میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک دو باتیں مختصراً عرض کرنا چاہوں گا، اگرچہ مختصر عرض کرنا اس اہم موضوع پر بہت مشکل ہے جس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ مغربی شعور نے وجود کے مبحث سے دستبردار ہو کر علم کو انسانی شعور میں جو مرکزیت دی ہے اس کی بنیادی ترین وجہ یہ تھی کہ مغرب کی یا جدیدیت کا جو ایک بنیادی ٹیننٹ ہے، اس کی جو کریڈ ہے، اگر میں یہ لفظ استعمال کر سکوں تو وہ یہ ہے کہ مین از دا میئر آف آل تھنگس۔ اب اس میں انسانی شعور کو اس پوزیشن پر کھڑے ہو کر انسانی شعور کو جس طریقے سے اٹانومس اور سیلف سفیشینٹ ڈکلیئر کیا گیا اس میں ایک مقدمہ محذوف ہے جو انسانی شعور یہ عاقف محمود صاحب فرما رہے ہیں کہ وجود بمانی آنٹالوجی، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ جب مین از اے میئر آف آل تھنگس کے ڈکٹم سے یا اس چیز کو ایک حقیقت تصور کرتے ہوئے جدید انسان نے یہ فیصلہ کیا کہ مین از اے میئر آف آل تھنگس، تو اس میں انسانی شعور کے اٹانومس اور سیلف سفیشینٹ ہونا جو ہے وہ ایک لازمی نتیجے کے طور پر شامل تھا، لیکن اس میں ایک مقدمہ محذوف ہے۔ وہ مقدمہ یہ ہے کہ جو انسانی شعور یا جو بھی شعور اٹانومس ہوگا، سیلف سفیشینٹ ہوگا، تو علم اس کی صفت ذاتی ہوگی۔ ہمارا جو بطور مسلمان اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ وجود کی بحث سے دستبردار ہونا ایسا ہی ہے جیسے انگریزی کا ایک محاورہ ہے نا کہ اگنورنگ دی ایلیفینٹ ان دا روم، کہ اگر ایک شعور اگنورنگ دی ایلیفینٹ ان دا روم کا مرتکب ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں ہم انشراح صدر سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایجنڈا جو ہے اس میں کوئی بہت سنگین نوعیت کے مسائل ہیں، یعنی یہ علم جو ہے یہ علم کی محبت سے پیدا نہیں ہو رہا بلکہ اس میں کوئی ایجنڈا کے طور پر کچھ چیزیں شامل ہیں۔ اس میں میری گزارش یہ ہے کہ جدید انسان نے جس شعور کو خود مختار، خود مکتفی قرار دیا اس میں جو ایک لازمے کے طور پر، لزوم کے طور پر چیز داخل ہوگی وہ یہ ہوگی کہ علم ایسے شعور کی صفت ذاتی ہوگا۔ اگر ہم کانٹ کے کام کو دیکھیں تو کانٹ نے انسانی شعور کی گہرائی میں جا کر اس کی سٹرکچر اور اس کے بعد علم کا جو سراغ لگایا ہے اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ انسان جو میئر آف آل تھنگز ہے اور جو اٹانومس اور سیلف سفیشینٹ شعور کا مالک ہے وہ اپنے اندر سے، اپنے شعور کی کیپیسٹی سے علم پیدا کر سکتا ہے۔ اب ایسا علم جو یعنی کہ کانٹ کو پڑھتے ہوئے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کانٹ یہ کوشش کر رہا ہے کہ انسان کے علم کو انسانی شعور کی صفت ذاتی قرار دے دیا جائے، اور میرے خیال میں یہ ایک شیطانی کوشش ہے۔ اس کی وجہ میں عرض کرتا ہوں کہ میں اسے شیطانی کیوں کہہ رہا ہوں۔ انسانی شعور کو اگر ہم اٹانومس اور جو سیلف سفیشینٹ فرض کر لیں اور نالج کو اس کی پراپرٹی شمار کر لیں، یعنی ایک ایسی صفت جو اس کی یہ کریکٹرسٹک نہیں ہے بلکہ اس کی پراپرٹی ہے کہ علم اگر انسانی شعور کی پراپرٹی بن جائے تو اس کا لازمہ یہ ہے
کہ وہ تخلیق وجود کی طرف مائل ہوگا. یعنی جیسے علم اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے، اور جدید انسان نے جس طریقے سے علم کے پروجیکٹ کو ہینڈل کیا ہے، اس سے یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں کہ جدید انسان علم کو اپنی صفت ذاتی ہی شمار کر رہا ہے. اور جب انسان اپنے انسانی شعور علم کو اپنی صفت ذاتی قرار دے لیتا ہے، تو اس کا لازمی، یعنی اس میں جو لزوم کے طور پر چیز شامل ہے کہ یہ علم جو ہے یہ وجود، تخلیق وجود کی طرف میلان رکھے گا. یعنی دیکھیں ہمارا مذہبی عقیدہ یہ ہے کہ غیب میں وجود لفظ کے تابع ہے، اور شہود میں جو لفظ ہے وہ وجود کے تابع ہے. تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ جو جدید علم نہلزم ہے وہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ جس وقت انسانی شعور کو آٹونومس، سیلف سفیشینٹ اور نالج کو اس کی پراپرٹی فرض کر لیا جائے، تو وہ جب تخلیق وجود کی طرف، یعنی کن کہہ کر تخلیق وجود کی طرف مائل ہوتا ہے، تو وہ قدرت سے محروم ہوتا ہے، اپنے آپ کو قدرت سے محروم پاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا علم اس کی صفت ذاتی ہے، تو قدرت بھی اس کی صفت ذاتی ہے. تو اگر انسان نے کوشش کر کے، جدید انسان نے علم کو اپنی صفت ذاتی قرار دیا ہے، تو اس کا جو انفس ہے وہ قدرت سے محروم ہے، اور وہ کن کے ذریعے سے یا اپنے علم کے ذریعے سے یا لفظ کے ذریعے سے وجود پیدا نہیں کر سکتا. انسان نے، یعنی جدید انسان نے اپنے علم کو وجود میں ڈھالنے کے لیے اس نے جس طاقت کا سہارا لیا ہے وہ آفاق میں ہے، انفس میں نہیں ہے. تو جب وہ طاقت آفاق میں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی اقدار سے خالی ہوگی، کیونکہ اقدار کا مسئلہ جو ہے وہ انسانی شعور کا ہے، آفاق کا وہ مسئلہ نہیں ہے. تو جدید علم میں جو نہلزم پیدا ہوا ہے وہ بنیادی طور پر یہیں سے پیدا ہوا ہے کہ وہ اپنے ایک انفسی اور جعلی دائیے کے ساتھ جب تخلیق وجود کی طرف میلان کرتا ہے، تو اس کے لیے جو اسے قدرت درکار ہوتی ہے، اس کے تمام تر وسائل جو ہیں وہ چونکہ آفاق میں موجود ہیں، اور وہ آفاق میں اپنے موجود ہونے کی وجہ سے تمام تر اقدار سے خالی ہیں. اس لیے جدید علم اپنے آغاز ہی میں ایک ایسے نہلزم کا شکار ہو گیا جس کا نتیجہ جو ہے وہ انسان بہت کچھ دیکھ چکا ہے، اور جدیدیت جس طریقے سے مابعد جدیدیت میں ڈھل رہی ہے، اس سے وہ انہی نتائج کو مزید صراحت کے ساتھ دیکھ لے گا. تو اس میں حافظ صدام صاحب کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ جو وجود کا مبحث ہے، اگر ہم اپنے علوم میں اس کو سینٹر سٹیج کرنے اور اسے ایک بنیادی پوائنٹ آف ریفرنس بنانے میں کامیاب ہو جائیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم مغرب کی ایسی تفہیم حاصل کر لیں گے جو عقل کے مقتضیات کو پر بھی پورا اترتی ہو، ہمارے ایمانی جو محتویات ہیں ان سے بھی ہم آہنگ ہو، اور ہمارے عمل کو بھی راستہ دے سکے. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر، آپ نے کافی تفصیلی جواب عنایت فرمایا، اور بہت سے سوالات درمیان میں آئے بھی، تو ان کو ہم کسی دوسری ڈسکشن میں اٹھا رکھتے ہیں. تو دوسرا سوال ہمارا تھا